الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المجيد الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شأن حبيبه المصطفى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اور نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. مختصر حمد و ثنا کے بعد قرآن مقدس کی بڑی مشہور آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. آئیے مقدسہ آیت مقدسہ کے تحت کچھ گفتگو کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے طفیل مجھے اپنے نیک کی توفیق عطا فرمائے. ہم شفائے بزم کو حق و سن کر حق کو قبول کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا بڑا فضل ہے کہ آج یہ 6ویں نشست 7ویں شب میں ہم اور آپ کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے. اور کل کا عنوان تھا فضیلت مولائے کائنات جو آپ نے سماعت فرمائی، اور آج کا عنوان سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. کیا پیاری بات میرے امام عشق و محبت نے فرمائی. کیا بات رضا اس جمالستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین ہوئی. آج اس مقدس ذات کا ذکر کرنے کے لیے ہم اور آپ حاضر ہوئے ہیں کہ روایت میں ہے، صوفیہ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی برکت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان کی ذکر کی محفل میں بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ سے وہ جو طلب کرے اس سیدہ فاطمہ کی محفل کے صدقے تو وہ یہ پائے گا کہ رب نے اس کی دعائیں قبول فرمائیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس اور ذکر میں بیٹھنے کی برکتیں ہیں. تو آج اسی متبرک ذات کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جس کی زندگی کے چند پہلو پر اگر عمل کر لیا جائے تو حضرات ہر گھر میں حسین تو نہیں لیکن صلاح الدین ایوبی ضرور ہے. اگر ان کی زندگی کے چند پہلو پر عمل کر لیا جائے. بہرحال میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی آپ لوگ کا ترجمہ اور شان نزول ضرور سماعت کر چکا ہے پہلے. اللہ فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کہ محبوب آپ فرما دیں کہ نبی کی خدمات پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا الا المودۃ فی القربى، لیکن ہاں میری قرابت دار میرے گھر والوں سے محبت کرتا. یعنی اہل بیت سے محبت کرنا یہ فرض عین ہے، اور جو اہل بیت کی محبت کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں. اور دین کی تکمیل، ایمان کی تکمیل بھی محبت اہل بیت پر ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان میں ہمیں ایک بڑا پیارا طریقہ عطا فرمایا کہ اپنے آپ کو اپنی نسلوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا. اور وہ طریقہ کیا بیان فرمایا کہ لوگوں اپنی آل اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں سکھاؤ. توجہ کے ساتھ میری طرف توجہ کے ساتھ سنیں کہ میں نے یہی کہا ہے کہ آج ہم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر کرنے کے لیے یہاں جمع. میرے آقا فرماتے 3 چیزیں اپنی آل اولاد کو جو سکھاتے ہیں اس میں
سے آزاد کرائیں گا۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ تو فرمایا محبوب نبی جی کا، پہلے میری محبت سکھاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے بچوں کو پہلے میری محبت سکھاؤ، پھر فرمایا محبوب اہل بیت کہ اپنے گھر والوں کو میرے گھر والوں کی محبت سکھاؤ، اور پھر تیسرے مقام پر تیسرے نمبر پر کہا وہ تلاوت القرآن، کہ ان کو قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا۔ یہ فرمانے کا مقصد کیا ہے؟ جبکہ آپ اگر غور کریں تو عقل آپ کی یہ سوال کر سکتی ہے کہ یار پہلے قرآن ہونا تھا، پھر نبی، پھر اہل بیت، اس لیے کہ نبی کی عظمت کو بھی ہم نے قرآن سے جانا، اہل بیت کے مقام کو بھی ہم نے قرآن سے ہی جانا۔ تو پہلے نمبر پر تو قرآن ہونا تھا، لیکن قرآن سب سے اخیر میں ہے، تو گویا میرے نبی نے اس دور کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک دور آئے گا کہ قرآن پڑھنے والے تو کئی ملیں گے اور اتنی فصاحت و بلاغت سے قرآن پیش کریں گے کہ سننے والا سمجھے گا کہ یہی حق پر ہے، لیکن قرآن سے حق بتاتا کون ہے؟ اگر یہ سمجھنا ہے تو اوپر والی 2 شرطیں دیکھ لینا کہ اس کے اندر حب نبی ہے کہ نہیں۔ اگر وہ مطلع ہو جائے کہ میں مصطفیٰ کا محب ہوں تو اس پر بس نہ کرنا، بلکہ یہ بھی دیکھنا کہ محب اہل بیت ہے یا نہیں۔ جس کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں وہی قرآن سے حق بتائے گا، اور الحمدللہ یہ تمام چیزیں اہل سنت کے اندر پائی جائیں۔ ہم حب نبی کے قائل، حب اہل بیت کے قائل، اور پھر افسوس یہ ہے کہ ہم کم اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ بہرحال سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ذات اتنی مقدس ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آخری شہزادی، 4تھی بیٹی، اور اللہ کے نبی نے اسے بڑی محبت فرمائی۔ بعض جگہ یہ ذہن میں سوال اٹھ سکتا ہے کہ جتنی فضیلتیں سیدہ فاطمہ کی ہیں، جتنے مقام و مرتبے سیدہ فاطمہ کو عطا ہوئے، اتنی فضیلتیں اور اتنا ذکر اور بیٹیوں کا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ سوال اٹھ سکتا ہے۔ تو حضرات گرامی یاد رکھیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مقصد خاص کے لیے چنا گیا ہے، اور آپ کی بلاغت سے آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ کا ذکر اتنا کیوں ہے۔ اس لیے کہ جو اور بیٹیاں میرے نبی کی تھی، ان کا نکاح اعلان نبوت سے پہلے ہو چکا تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے وہ بڑی تھی، پروان چڑھ چکی تھی، ان کا نکاح ہو چکا تھا، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی جس سال میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا، اسی سال میں، یعنی نبوت کے پہلے سال ہی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تولد ہوا، آپ کی ولادت۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مسائل و علام کو دیکھا ہے جو اگر تاریخی حقائق کو ہم پڑھیں تو دیگر اور کوئی بیٹیوں کے سامنے وہ معاملات اتنی سختی سے نہیں آئے جتنی سختی کا سامنا سیدہ فاطمہ کو کرنا پڑا۔ اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی زوجیت میں آئی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پاکیزہ بنایا، سیدہ فاطمہ الزہرا کے اوصاف و کمالات جو ہم قرآن و حدیث میں پڑھتے ہیں تو حقیقت معنوں میں ہم یہ کہنے پر آمادہ ہوتے ہیں کہ نبی کی تمام بیٹیاں عظیم ہیں، تمام بیٹیاں عظیم ہیں، تمام بیٹیوں سے محبت کرنے کا حکم ہے، لیکن میں نے شروع میں کہا تھا کہ جہاں ہر چیز میں درجہ ہوتا ہے وہی بیٹیوں میں بھی درجہ ہوا، اور بیٹیوں میں اگر سب سے بلند درجہ کسی نے پایا ہے تو وہ سیدہ فاطمہ کی ذات ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ کی ولادت کا واقعہ مورخین بیان فرماتے ہیں کہ آپ جب دنیا میں تشریف لانے والی تھی اور سیدہ خدیجہ کے شکم مبارک میں آپ ہیں اور عنقریب آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اس وقت ہر عورت کو عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت اسپتال تو تھے نہیں کہ لیا اور اسپتال لے کر پہنچ گئے،
تو زیادہ تر لوگوں کے بچے گھروں میں پیدا ہوا کرتے تھے، تو اس وقت سب سے زیادہ اگر ایک عورت کو کسی کی ضرورت ہوتی ہے تو عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ گویا سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب مجھے درد ذیل ہوا، یعنی فاطمہ کی ولادت کا وقت قریب آیا، تو میں بڑی شدت کی تکلیف میں ملوث تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ اس وقت میرے پاس کوئی عورت موجود نہیں، نبی تبلیغ دین کے لیے کہیں سفر پر تھے، میں پریشان تھی، تو میں نے اپنی ایک خادمہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ جاؤ مکہ کی چند عورتوں کو بلا لاؤ جو اس وقت میرا ساتھ دیں، میرے ساتھ تعاون کریں۔ جب وہ خادمہ گئی تو مکہ کے ہر دروازے پر پہنچی اور جا کر وہ بتائے حالات کہ خدیجہ کبریٰ جو مصطفیٰ کی بیوی ہے، رئیس جو ہے رخصا میں جن کا شمار ہوتا ہے، آج ان کی بچے کی ولادت کا وقت ہے اور درد ذیل میں وہ مبتلا ہیں، چلو ان کی امداد کرو۔ لیکن حضرات یہ صرف اعلان نبوت کے بعد ظلم و ستم کا آغاز تھا کہ جتنی جگہ آپ کی خادمہ پہنچی ہر گھر کے دروازے بند کر دیے گئے، کوئی عورت آنے کو تیار نہیں۔ جب خادمہ افسوس بھرا چہرہ لے کر سیدہ خدیجہ کی بارگاہ میں آئی اور آ کر عرض کرتی ہے، اے سیدہ خدیجہ، میں نے قریش کے ہر عورت کو اور قریش کے علاوہ مکہ کی اور دیگر عورتوں کو آپ کے ساتھ تعاون کرنے کی دعوت دی، اور میں نے کہا چلو ایسے وقت عورت کو عورتوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، چل کر تم سیدہ خدیجہ کے ساتھ تعاون کر دو، لیکن کوئی عورت آنے کو تیار نہیں۔ جبکہ بعضوں نے تو مجھے یہ جواب دیا کہ ہم اس کی مدد ہرگز نہیں کریں گے جس کا شوہر ہمارے آباء و اجداد کے معبودوں کو برا کہتا ہو، ہم اس عورت کی ہرگز مدد نہیں کریں گے کہ جس کا شوہر نئے دین کا ایجاد کرتا ہو، ہم اس شخص کی اس عورت کی ہرگز مدد نہیں کریں گے کہ جس کے شوہر نے ہمارے آباء و اجداد کے دین کو جھٹلایا ہے۔ اور بعضوں کا یہ خیال تھا کہ جب سے انہوں نے مصطفیٰ سے نکاح کیا ہے، ان کی دولت کم ہو گئی ہے، اب ان کے پاس وہ مال بچا نہیں ہے، تو یہ دونوں چیزیں ان کے ذہنوں میں تھی، کوئی امداد اور مدد کے لیے نہیں آیا۔ جب خادمہ نے آ کر یہ تمام باتیں سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتائی تو آپ بڑی افسوس میں پڑ گئی کہ اللہ اب میں کیا کروں، اس وقت میرا ساتھ کون دے گا، کہیں میرے بچے کو نقصان نہ ہو جائے، کہیں میرا بچہ پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور حضرات یہ بات حقیقت ہے، ماں کی ممتا اس وقت جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو یہی اسے اپنی فکر نہیں ہوتی بلکہ ہونے والے بچے کی فکر ہوتی ہے۔ ماں اتنے درد میں بھی اپنی تکلیف کا خیال نہیں کرتی بلکہ جو بچہ دنیا میں آنے والا ہے اس کا خیال ہوتا ہے۔ بس اسی خیال میں آپ ڈوبی تھی کہ آنکھوں سے چند آنسو قطرے پہ نکلے، خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا کہ اے پروردگار اب تو ہی میرا حامی و ناصر ہے، تو ہی میرا مددگار ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ آپ نے دیکھا کہ لمبے لمبے قد کی 4 عورتیں آپ کے دروازے کے اندر داخل ہو رہی ہیں۔ سیدہ خدیجہ کبریٰ کی نظر جب ان پر پڑی تو کہا، اے خواتین آپ کون ہو؟ تو وہ جواب دیتی ہے، اے ملکہ اعلیٰ ہم آپ کی کنیز ہیں، ہم آپ کی غلام ہیں۔ اور معلوم یہ کون تھی؟ حضرت عیسیٰ کی ماں ہے، حضرت ابراہیم کی بیوی ہے اور فرعون کی بیوی ہے، حضرت صفورہ ہے۔ یہ 4 عورتیں حضرت خدیجہ کے دروازے پر آ کر انہیں پکارتی ہیں ملکہ اعلیٰ، یعنی آپ ہماری ملکہ ہیں۔ امام الانبیاء کی زوجیت کی وجہ سے تمام انبیاء کی ماؤں اور بیویوں پر خدیجہ کبریٰ کو فوقیت تھی۔ فرمایا ہم آپ کی امداد کے لیے آئے ہیں، آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر جب وقت ولادت قریب آ گیا تو ان مقدس نفوس قدسیہ نے مل کر سیدہ خدیجہ کبریٰ کے اس تکلیف دہ وقت میں ساتھ دیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا تولد ہوا، جب آپ کی ولادت ہوئی تو ولادت کی خبر میرے آقا کو ملی۔ میرے آقا گھر تشریف لائے اور گھر تشریف لائے تو گود میں اٹھایا اور گود میں اٹھاتے ہی فرمایا زہرا۔ کیا فرمایا؟ زہرا۔ فرمایا یہ میری زہرا ہے۔ یعنی زہرا کا معنی کیا ہے؟ تو کئی معنی بیان کیے گئے، لیکن زہرا کا آسان معنی ہے زہرا یعنی کلی۔ آسان معنی ہے اس کا کلی۔ کہا یہ میری کلی ہے، اور پھر آپ کا نام فاطمہ رکھا، اور پھر
فاطمہ زہرا یہ لقب بھی مصطفیٰ نے دیا، نام بھی مصطفیٰ نے لے رکھا، اور اس کے بعد آپ کو بطول کہا گیا، البطول، خاص طور پر آپ کو البطول کہا گیا، یعنی بطول تو اور بھی ہو سکتی ہے لیکن خاص اگر کوئی ہے تو وہ البطول میری فاطمہ ہے۔ یہ ان مقدس ناموں سے میرے آقا نے آپ کو تشبیہ دی ہے، آپ کا نام فاطمہ رکھا، اور پھر آپ کا بچپن بڑی سادگی میں گزرا۔ وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا تھا، تو اعلان نبوت کے بعد جب بھی آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ میرے نبی کے اعلان کرتے ہی کتنی بڑی بڑی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا، کتنی مصیبتیں میرے نبی پر آن پڑی تھی، کہ کبھی کوئی پتھر مارتا، کبھی کوئی آپ کو ستاتا، کبھی کوئی مسخرے لوگوں کو آپ کے پیچھے چھوڑ دیتا۔ حضرات یہی دور ہے جو مصائب و آلام سے بھرا ہوا ہے۔ مکی زندگی اعلان نبوت کے بعد میرے آقا کی کبھی پڑھیں تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے کہ اعلان کرنے کے بعد دوسرے تو دوسرے اپنے بھی دشمن بن گئے، اور اب وہی کا صلہ میرے نبی کو یہ ملا کہ وہ لوگ جو امین صادق کہتے تھے اب وہ بھی میرے آقا کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں۔ میرے آقا امام الانبیاء کا تبلیغی سلسلہ جاری ہے، بڑی مشقتوں کے ساتھ خدا کے فرامین کو عمل کرتے ہیں، چھپ چھپ کر میرے آقا دین کی تبلیغ و اشاعت کر رہے ہیں۔ ذوق در ذوق لوگ جن کو اللہ ہدایت کا جام عطا کر دیتا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے۔ تو ہوا یہ کہ ابھی سیدہ فاطمہ الزہرا کی عمر کے تعلق سے روایت میں ہے کہ 2.5 یا 3 برس کی عمر ہوئی۔ کتنی عمر؟ 2.5 یا 3 برس کی بچی کتنی بڑی ہوتی ہے؟ آپ غور کریں کتنی عمر ہوتی ہے اس کا، کیا عقل ہوتی ہے۔ لیکن ہاں آپ یہ غور ضرور کریں گے، جس کو رب نے بیٹی دی ہے اور جس نے بیٹیوں کو پالا ہے وہ اس بات کو حقیقت معنوں میں تصور میں گم ہو کر سماعت کرے تو مزہ کچھ اور ہوگا کہ بیٹوں سے زیادہ باپ اپنی بیٹیوں سے محبت کرتا ہے، بیٹوں سے زیادہ باپ اپنی بیٹیوں سے محبت کرتا ہے۔ 2.5 یا 3 سال کی سیدہ فاطمہ ہے، میرے آقا نماز پڑھ رہے کعبے میں، بدبخت قریش کے کچھ بدماش مکہ کے صحن میں بیٹھے، اور جب نبی نماز پڑھ رہے ہیں تو نبی کی نماز کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اسی مذاق کے دوران عبداللہ ابن مطیع یہ بدبخت کافر ابو جہل کی رغبت پر اس نے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ کیوں نہ آج حالت نماز میں ہم انہیں ستائیں تاکہ انہیں ہم سے نفرت ہو اور یہ مکہ اور کعبے میں آنا بند کر دیں۔ انہوں نے اونٹ کی اوجڑی کہیں سے بلوائی اور اونٹ کی اوجڑی میرے آقا کے جسم اطہر پر حالت سجدے میں ڈال دی۔ اونٹ کی اوجڑی کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ پیٹ سے نکلنے کے بعد بھی جسم کو جگڑتی ہے۔ جب میرے آقا کے جسم پر ڈالا گیا تو میرے آقا اس وقت حالت سجدے میں تھے۔ آپ غور کریں میرے آقا کے حال کو دیکھ کر تمام کفار قریش مسخرہ بن کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہی سیدہ فاطمہ قریب تھی، نظر پڑی والد پر تو ننھے ننھے قدموں سے چل کر قریب آئی، اور آنے کے بعد اپنے ننھے ہاتھوں سے ہچکیاں بن گئی ہیں رو رو کر، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، اور اپنے والد کی پشت کو صاف کر دی جاتی اور ان بدبختوں کو لعنت دیتی۔ آپ سوچیں کہ 2.5 سال کی بچی کے سامنے جب اس کے باپ کو یہ اذیت پہنچائی جائے تو اس وقت اس بچی کا حال کیا ہوا ہوگا۔ سیدہ فاطمہ کی پوری زندگی صرف بچپن ہی نہیں بلکہ آپ کے آخری لمحات تک پوری زندگی امتحانوں میں ڈوبی ہوئی تھی، طرح طرح کے مسائل آپ نے برداشت کیے تھے۔ حضرات گرامی یہ بھی سیدہ فاطمہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، باپ کی پشت سے اوجڑیوں کو صاف کیا۔ ایک مرتبہ اور میرے آقا حالت نماز میں ہے، کسی نے آپ کی گردن پر کپڑا باندھا، ابو بکر بھی موجود تھے، لیکن سیدہ فاطمہ کی عمر 5 سال بیان کی جاتی ہے۔ یہ مکی زندگی ہے، اس وقت بھی سیدہ فاطمہ روتی ہے، اور اتنا روتی ہے کہ اس بار تو آپ رشک کھا کر زمین پر گر جاتی ہے۔ یہی سیدہ فاطمہ نے بچپن سے جو مسائل کو آلام دے گئے تھے کہ میرے آقا تبلیغ کر رہے ہیں تو روز آنا
کئی مصیبتیں میرے آقا کے اوپر عائد کی جاتی، روزانہ جسم مبارک زخمی ہوتا، اور جب شام کے وقت میرے آقا اپنے گھر تشریف لے جاتے تو مسکرا کر سیدہ خدیجہ بھی استقبال کرتی، اور لپٹ کر میرے آقا سے سیدہ فاطمہ الزہرا رویا کرتی تھی۔ اور بعض اوقات مورخین یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ کئی مصیبت کے باوجود آپ مسکرانے اور ہنسنے کی کوشش اس لیے کرتی تھی کہ ابا باہر بڑی مشقتوں کو اٹھا کر آئے ہیں، اگر مجھے بھی روتا دیکھیں گے تو تکلیف ہوگی۔ یہ بچپن میں سیدہ فاطمہ کا اپنے والد کے خیال کا عالم تھا۔ حضرات محترم، پھر طائف کا واقعہ بھی آپ پڑھیں، جب طائف میں میرے آقا کے جسم پر پتھر مارے گئے، اور وہ پتھر کتنے تھے کہ پورا جسم خون سے لہولہان تھا، اور نعرے مبارک جب صحابہ نکالنا چاہتے تو فرماتے ہیں کہ ہمیں ڈر تھا کہ کہیں طاقت لگائیں تو تلوے کا چمڑا چپک کر نہ آ جائے۔ یہ داستان بھی جب سیدہ فاطمہ الزہرا نے سنی ہے تو اس کا واقعہ مورخین بیان فرماتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ کبریٰ کے قریب جب آپ آئے اور یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں تو سیدہ خدیجہ کی سستیاں بن گئی، لیکن چادر اوڑھے سیدہ فاطمہ کم سنی کی عمر میں گھر کے ایک کونے میں بیٹھی ہوئی ہے، اور آپ اپنی سستیوں کو اور رونے کی آواز کو بڑا دبانا چاہتی ہیں، لیکن چونکہ باپ پر ہوئے ظلم کو جب آپ نے سنا تو پھر برداشت کی طاقت نہ لا سکی، اور جب آواز رونے کی بلند ہوئی تو میرے آقا نے اپنے کلیجے سے سیدہ فاطمہ کو لگایا اور کہا بیٹی صبر کرو، رب کریم نے ہمیں بھیجا ہی اس لیے ہے، غم نہ کرو، ایک وقت آئے گا کہ جو مجھے پتھر مارتے ہیں ایک وقت آئے گا میرے نام پر سر کٹانے کو فخر کریں گے۔ میرے آقا نے جب یہ تعلیم ادا کر دی تو سیدہ فاطمہ مسکرائی اور خاموش ہو گئی، اس لیے کہ ہر باپ اپنی روتی ہوئی بیٹی کو تسلی دیتا ہے، ہر باپ دیتا ہے۔ جب بیٹی تکلیف میں ہو تو باپ تسلی دیتا ہے کہ بیٹا نہ رو، اور کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ جس سے اس کا غم دور ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بھی بعض اوقات بچے چپ نہیں ہوتے۔ یہاں ایک نکتہ بیان کرنا اور عقل بتا رہا ہوں بچپن میں سیدہ فاطمہ کی، عقیدہ بتا رہا ہوں بچپن میں سیدہ فاطمہ کی، کہ جب باپ نے کہا بیٹی غم نہ کرو، ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ جو آج مجھے پتھر مار رہے ہیں میرے نام پر اپنی گردنیں کٹا کر فخر محسوس کریں گے۔ تو سیدہ فاطمہ فوراً چپ ہوئی، مسکرایا، گویا سیدہ فاطمہ بچپن میں بتا رہی ہیں کہ میرے نبی یعنی میرے ابا اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ جب بھی کہتے ہیں مرضی خدا سے کہتے ہیں، تو گویا انہوں نے کہا ہے تو یہ ہو کر رہے گا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بچپن میں ہمیں عقیدہ دے دی کہ میرے ابا نے اگر یہ کہا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، چونکہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا بھی ہے کہ حضرات اس دور میں بھی اگر ناموس رسالت کے لیے کسی کو جان دینا پڑے تو وہ فخر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حقیقت میں لذت وہ ملی ہے جو موت کے بعد بھی منصب حیات پر فائز کرنے والا۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا عقیدہ تھا۔ حضرات گرامی، اب مکی زندگی کے مسائل بھرا دور جب یہ 13 سال کا عرصہ گزر گیا، میرے نبی کو حکم ہوا ہجرت کا، اے محبوب ہجرت کر جائیں۔ تو کہیں ایک واقعہ میں نے شاید مولا علی کی شان کا بتانا چھوڑ دیا تھا، یہ واقعہ اصل میں آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں، یا پھر علم غیب کا ایک معیار سیٹ انہوں نے کر رکھا ہے کہ اتنا جانتے تھے اتنا نہیں جانتے تھے، لیکن ہم سنیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ میرے نبی تو یہ بھی جانتے ہیں کون کب تک جیے گا، اور نبی یہ بھی جانتے ہیں کہ کون کب کہاں اور کس مقام پر مرے گا۔ اس لیے کہ جب ہجرت ہوئی تو بسترے پر کس کو لے جایا تھا؟ سب نے کس کو لے جایا تھا؟ حضرت علی کو بسترے پر لے جا کر کہا اٹھنا امانت بانٹنا اور پھر مدینہ چلے آئے۔ حضرت علی کو معلوم تھا اس بستر کا حال کہ یہ بستر دشمنوں سے گھرا ہے، قاتل گھاٹ لگائے بیٹھے ہیں، لیکن آپ
اطمینان سے میرے نبی ہجرت کر گئے. مولا علی سے کسی نے پوچھا اے علی اس رات تمہیں نیند آئی کیسے؟ تو فرمایا علی ہر رات سوتا ہے لیکن اس رات جو نیند آئی اس رات کے علاوہ شاید نہ کبھی آئی تھی اور نہ کبھی آئے گی. جبکہ وہ بستر تو بستر موت ہے. تو مولا علی فرماتے ہیں موت کا ڈر اس لیے نہیں تھا کہ میری زندگی کی ضمانت مصطفیٰ نے نہیں دی. علی اٹھنا امانتیں بھاگنا علی کو معلوم ہے کہ ایک نہ ایک دن موت آئے گی لیکن اس رات اس لیے نہیں آئے گی کہ علی کی زندگی کی ضمانت مصطفیٰ نے نہیں دی. جہاں بھی علی نے عقیدہ کیا دیا وما اجنتی کو کہ علی نے اپنی مصطفیٰ نے اپنی مرضی سے نہیں کہا بلکہ مرضی خدا سے کہا ہے. یہ تو ایک کہ علی جیئیں گے اس سے بڑی کوئی دلیل ہونا ہو علم غیب کی کہ علی جیئیں گے یہ ایک دلیل. اور دوسری سنیں موضوع سے الگ ہے لیکن سن لے بات آ گئی کہ جب جنگ بدر تھا تو جنگ بدر میں میرے آقا رات کے وقت ایک چھڑی لے کر میدان بدر میں پہنچے اور میدان بدر میں پہنچنے کے بعد میرے آقا اس چھڑی سے زمین پر نشان بنا رہے ہیں. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ نشان بنانے کا مطلب کیا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے یہاں ابو جہل مرے گا, یہاں عتبہ مرے گا, یہاں شیبہ مرے گا. تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جب جنگ بدر ختم ہوئی تو جس جگہ کے نشان دہی میرے نبی نے فرمائی تھی کسی کی لاش ایک انچ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوئی اور تمام کے تمام وہی مارے گئے اور جس جس کا نام لیا تھا وہی مارے گئے. یعنی نبی صرف یہ نہیں جانتے کہ کون کب تک جیے گا جبکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کب کس کا کہاں انتقال ہوگا مارا جائے گا. اور پھر یہ جاننا تو ٹھیک ہے نبی یہ بھی جانتے ہیں کہ کس جگہ مارا جائے گا. حضرات محترم تو میرے آقا ہجرت کر گئے. جب آپ نے ہجرت کی تو مولا علی کو اپنا نائب بنا کر لوگوں کی امانت علی کے سپرد کر کر ابو بکر کے ساتھ ہجرت کر دی. اور پھر واقعات آپ نے حضرت کی زبانی سنا ہوگا. جب فضائل ابو بکر آپ نے سنا تھا تو گویا مدینہ منورہ میرے آقا پہنچے اور چند دنوں کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی مدینہ منورہ تشریف لے گئی نبی پاک کی ازواج مطہرات کے ساتھ. جب مدینے میں میرے آقا پہنچے تو پہلی ہجری میں ہی مولا علی شیر خدا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا. نکاح کیسے ہوا تھا اور اس کی کیا برکتیں اور فضیلتیں تھی کل آپ نے مختصر سماعت کی. لیکن حضرات یہ نکاح اتنا سادہ تھا کہ امام الانبیاء کی بیٹی ہے. جب میرے آقا اپنی بیٹی کا نکاح کر چکے تو جن کو ہم جہیز کہتے ہیں میرے آقا نے دیا کیا تھا؟ کل 11 سامان تھے, کل 11, جس میں مٹی کے گھڑے, ایک بازو بند جو چاندی کا تھا, کھجور کی چٹائی, ایک گدا جس میں کھجور کی چھالیں بھری ہوئی, موٹے کپڑے کا ایک تکیہ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قیمتی قمیص جو آپ کو تحفے میں ملی تھی. یہ تمام چیزیں سیدہ فاطمہ کو بطور ضرورت میرے آقا نے عطا فرمائی. سیدہ فاطمہ کے نکاح کے بعد ولیمہ ہوا. ولیمہ کے معاملات میں بھی حال حضرت علی کا یہ تھا کہ آپ کے پاس ولیمہ کرنے کے لیے رقم موجود نہیں تھی. میرے آقا نے فرمایا علی ولیمہ کرنا ہے. کہا رسول اللہ کیسے کروں؟ کہا ایک بکری ہی ذبح کر دو. تو کہا یا رسول اللہ وہ بھی میرے پاس ہے. تو کہا کوئی سامان ہے گھر میں؟ تو علی تو راہ خدا کے مسافر تھے. آپ کے گھر میں سامان کیا ہوتا تھا؟ ایک بچھونا جو بھی کھجور کی چٹائی, ایک تکیہ, ایک رومال, تلوار, زرہ اور ایک مشکیزہ پانی کا بس. مولا علی کی کل ملکیت صرف اتنی چیزیں تھی. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ گھر میں تو کچھ نہیں لیکن ہاں ایک زرہ ہے جو کہ جنگ کے وقت استعمال کرتا ہوں. کہا ٹھیک ہے اسے بیچ دو. مولا علی شیر خدا دے چلے اسے بازار میں فروخت کرنے. اور جب اسے بازار میں فروخت کرنے کے لیے کھڑے تھے تو عثمان غنی کی نظر پڑی اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زرہ کو خرید لیا اور خرید کر اس کی اچھی قیمت دی. پھر
پھر بعد میں تحفتاً مولا علی کو وہ زرہ واپس بھی کر دیا۔ گویا آپس میں کتنا اتفاق تھا، کتنی محبت تھی کہ اگر علی کو ایسے ہی دوں تو علی خوددار ہے، لے گا نہیں، اسی لیے زرہ خرید لی اور پھر اسی زرہ کو تحفتاً واپس کر دیا کہ جانتے تھے کہ علی مصطفیٰ سے تعلیم یافتہ ہے، تحفہ واپس نہیں کرے گا، قبول کر لے گا۔ یہ محبت اور یہ اخلاق کی مثالیں صحابہ کے درمیان ہے اور بالخصوص عثمان غنی اور مولا علی کے لیے ہے۔ یہ بات آپ کے سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ انٹرنیشنل لیول کی بات ہے، انٹرنیشنل لیول کی بات۔ بہرحال یہ واقعہ ہوا، آپ نے اسی رقم سے ولیمہ کر لیا اور ولیمہ کرنے کے بعد سیدہ فاطمہ کی رخصتی ہوئی، رخصتی ہو کر ولیمہ ہوا، یہ تمام ساز و سامان لے کر آپ گھر پہنچے اور جب گھر پہنچے تو شروعات میں میرے آقا روزانہ سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے جایا کرتے، کیونکہ اس وقت گھر دور تھا۔ تو ہجرت رخصتی کی پہلی جو شب بعد نماز مغرب میرے آقا پہنچے سیدہ فاطمہ الزہرا کے یہاں، اور پہنچنے کے بعد مولا علی اور سیدہ فاطمہ کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد انہیں زندگی جینے کے سلیقے اور تلقین کی اور پھر ان کے ہاتھ میں دعا فرمائی اور چلے آئے۔ لیکن نبی کی محبت سیدہ فاطمہ سے اتنی تھی کہ روزانہ آپ سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے، شام کے وقت آپ کا حال چال پوچھتے اور واپس چلے آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے آقا نے فرمایا، اے فاطمہ تم علی سے مشورہ کرو کہ چونکہ تمہارا گھر دور ہے، جانے میں بڑا وقت لگتا ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، تو اگر قریب میں ہی مجھ سے کوئی گھر آپ لے لو تو مہربانی ہو۔ یہ نبی نے اپنی بیٹی کو کہا کہ اپنے شوہر سے مشورہ کرو۔ وہ سیدہ فاطمہ نے مولا علی شیر خدا کو نبی کا یہ فرمان سنایا تو علی ہے، فوراً اس گھر کو چھوڑ کر گھر تلاش کیا اور مسجد نبوی کے قریب میں ایک مکان لے لیا، بالکل قریب، کچھ دن اس مکان میں رہے اور پھر اس کے بعد مسجد نبوی سے متصل ایک مکان کہ جس کا دروازہ کھلے تو مسجد نبوی کے اندر داخلہ ہو۔ توجہ سے سنیں، جس کا دروازہ کھلے تو مسجد نبوی کے اندر داخل ہو۔ اب میرے آقا نے کیا فرمایا سنیں، روایت ہے اور متفق روایت ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، مسجد نبوی کا ادب کرو اور یہ بھی یاد رکھو کہ حالت جنب یعنی نوبتی کی حالت میں سوائے میرے اور علی کے کسی کو اجازت نہیں کہ وہ مسجد نبوی میں آئے۔ یعنی مولا علی شیر خدا کی تطہیر پاکی خود مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی کو اجازت نہیں سوائے علی اور میرے کہ اگر حالت ناپاکی میں بھی ہوں تو مسجد نبوی کے اندر آ سکتے ہیں۔ گویا بتانے کا مقصد کیا تھا، من کنت مولا وعلی مولا، جو یہ کہا تھا کہ میں نے جس کا مولا علی اس کے مولا، تو بتانے کا مقصد صرف یہی تھا۔ ایک مقام پر یہ بھی فرمایا علی منی وانا من علی، کہ میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، یعنی بتائے کہ جیسے پاک مصطفیٰ ہے ویسے پاک علی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی یا علی۔ یہ گھر جو ایسا ہوا کہ اس کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا۔ حضرات گرامی سیدہ فاطمہ قریب رہنے لگی اور پھر جب بھی ملاقات کے لیے، سنیں ایک اور پیاری بات کہ میرے آقا سیدہ فاطمہ سے جب بھی ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو میرے آقا کے استقبال میں سیدہ فاطمہ کھڑی ہوتی، لیکن جب گھر قریب ہو گیا تو شوہر سے اجازت لے کر روزانہ بعد نماز عشاء پڑھ کر رات بھر تو عبادتیں کرتی، لیکن اس رات بھر کی عبادت کی مقبولیت کے لیے سیدہ فاطمہ پہلے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتی، مصطفیٰ کا دیدار کرتی، پھر عبادت الہی میں مصروف ہوتی۔ گویا سیدہ فاطمہ جب آتی روز تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ باپ جائے بیٹی کھڑی ہو جائے تو یہ ادب تو سمجھ آتا ہے،
لیکن بیٹی آئے اور باپ کھڑا ہو جائے، بیٹی آئے اور باپ کھڑا ہو جائے، اور باپ بھی کون؟ جس کے لیے عرش اعظم کے فرشتے کھڑے رہے، مسجد اقصی میں تمام انبیاء جس کا کھڑے ہو کے استقبال کرے، جو کہے سورج کو پلٹ تو وہ پلٹ آئے، جو چاند کی طرف اشارہ کرے تو دو حصوں میں بٹ جائے، ان کو رب ملکیت پورا عطا فرمائے، اس باپ کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن وہ باپ بھی اگر کھڑا ہو رہا ہے تو سیدہ فاطمہ کی ادب، سیدہ فاطمہ کی ادب میں کھڑے ہو کر نبی نے عقیدہ ہم سنیوں کو دیا۔ نبی کی ادب میں کھڑے ہونا سیدہ فاطمہ کی سنت۔ تو آج جتنے بھی کھڑے ہو کر نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، یہ سنت فاطمہ پر عمل ہے، لیکن کسی اللہ والے اور کسی آلے نبی کو دیکھ کر کھڑے ہو جانا یہ سنت متبع ہے، اور نبی نے بتا دیا قیام تعظیمی کے جو منکر ہیں، دیکھو درود و سلام کا منکر تو کافر ہے۔ اسی لیے علی ندیم سے پوچھا جاتا ہے کہ جو مطلق درود و سلام کا منکر ہو وہ کافر اس لیے کہ نص قطعی ہے، قرآن میں سرحداً محکم آیت ہے، اچھا متشابہ بھی نہیں، آیتیں محکم ہیں، یعنی محکم آیت اسے کہتے ہیں کہ جس سے حکم نکلے، یعنی آپ کو حکم دیا جائے، جیسے میں کہوں کہ پانی لے آؤ تو آپ مشکوک ہیں، اسی لیے کہ میں نے آپ کو کہا کہ یار پانی لاؤ تو ماحول کو دیکھ کر آدمی سمجھ تو جاتا ہے کہ پانی بلانے سے مطلب کیا ہے، لیکن جسم پر کپڑے کم ہیں اور کہوں کہ پانی لاؤ تو آپ کہو گے نہانے کا یا پینے کا، یہی ہے نا۔ لیکن اگر میں شروع میں ہی کہہ دوں پینے کا پانی لے آؤ تو کوئی شک بچا؟ بالکل کلیئر کہ بھائی انہوں نے پینے کا پانی ہی مجھ سے بلایا ہے۔ اس آیت کو جس میں بات واضح سمجھ میں آئے اور کسی چیز کے حکم کی طرف رغبت دلائی جائے اسے قرآن میں آیت محکم کہا جاتا ہے، یہ محکم آیت ہے۔ اور رب کائنات نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آیت پوری نہیں بس آدھا مختصر اس کا پڑھ رہا ہوں، اے ایمان والو، یعنی ایمان والوں کو حکم دے دیا تم بھی پڑھو درود، تم بھی پڑھو، قید لگائی ایمان والوں کی۔ لیکن یہ بتا دے کوئی کہ نبی نے کہیں بھی کہا ہو کہ بیٹھ کر بھی پڑھنا ہے، نبی نے کہیں کہا ہو یا قرآن میں کہیں لکھا ہو کہ چلتے پھرتے ہی پڑھنا ہے یا پھر حالت نماز میں ہی پڑھنا ہے، بلکہ حکم محکم اور خاص میں مطلق بھی ہے، یعنی حکم دے کر مطلق چھوڑ دیا کہ اب جیسے چاہو پڑھو۔ تو حضرات درود و سلام پڑھنا کیا ہے؟ فرض عین۔ کیا ہے؟ فرض عین۔ اب رہی بات کے کھڑے ہونے پر سوال ہے، اگر یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی تو تم سب منافق بن گئے، سب کم سے کم سلام پر اگر کوئی مجھے تو جواب دے سکتے ہو۔ اب رہی بات کھڑے ہو کر پڑھنے کی، کیا پڑھنے کی؟ کھڑے ہو کر پڑھنے کی۔ تو سنیں، میرے نبی کے لیے فاطمہ کھڑی ہوں، کیا نبی نے کہا تھا؟ کیا نبی نے کہا تھا؟ نہیں۔ اور فاطمہ کے لیے نبی کھڑے ہوں تو ظاہر ہے کہ نبی جب فاطمہ کی ادب میں کھڑے ہو جائیں تو اگر ہم غلام مصطفیٰ کا نام زبان میں آئے اور کھڑے ہو جائیں تو قیام تعظیمی بجا لانا ہم نے اہل بیت سے تو ہی سیکھا ہے، انہی سے تو سیکھا ہے کہ قیام تعظیمی کی تعلیم بھی نبی نے دی۔ تو وہ جب بھی سیدہ فاطمہ کے گھر میرے آقا تشریف لاتے، سیدہ فاطمہ بڑے ادب سے کھڑی ہوتی، اور جب سیدہ فاطمہ جاتی تو میرے نبی کھڑے ہو جاتے۔ حضرات گرامی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے امت کو بیٹیوں کی پرورش اور تعلیم کی جو تعلیم میرے آقا نے عطا فرمائی ہے، اگر ان کی چند جھلکیوں پر ہم عمل کر لیں تو باخدا ہمارے گھر میں عابدہ زاہدہ طیبہ بیٹیاں ہوں گی، اور جب یہ رخصت ہوں گی تو ان سے ہونے والی نسلیں دین کی مجاہد اور غازی بنتی نظر آئیں گی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا جب آپ نے نکاح فرما دیا تو آپ کا گھریلو معاملہ یہ کہ گھر کے پورے کام آپ اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں،
اس دور میں چکی نہیں تھی تو ہاتھ سے چکی پیسا جاتا، اور وہ چکی پیس کر گھر کے کاموں کی وجہ سے سیدہ فاطمہ کے ہاتھوں میں زخم پڑ چکے تھے، ہاتھ میں چھالے تھے۔ جب حد سے زیادہ تکلیف بڑھ گئی تو ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی بارگاہ میں تشریف لائی، آنکھوں میں آنسو تھے، کہتی ہیں یا رسول اللہ اگر بہتر ہو کہ آپ کے دربار میں تو بے شمار غلام ہوتے ہیں، اگر کسی ایک غلام کو مجھے تحفہ عطا کر دیں جو میرے ساتھ کام میں میرا ہاتھ بٹائے۔ فرمایا فاطمہ کیا وجہ ہے؟ تو جب ہاتھ کھول کر دکھایا ہوگا اور چھالے میرے نبی نے دیکھے ہوں گے تو بتاؤ جو نبی اتنی محبت کرے کہ ماں اور باپ ایک وقت تک نبی نے دونوں کمیوں کو پوری کیا، سیدہ خدیجہ کے وصال کے بعد، اور اتنی محبت کریں کہ صبح سے شام تک کئی مرتبہ اگر نہ دیکھ لیں تو میرے نبی کو سکون نہ ملے۔ جب وہی سیدہ نے اپنے چھلے ہوئے ہاتھ مصطفیٰ کو دکھایا ہوگا تو اس وقت میرے نبی پر کیا بیتی ہوگی، میرے نبی کا حال کیا ہوگا۔ لیکن چونکہ اپنی سب سے چہیتی بیٹی کے ذریعے امت کو تعلیم دینا تھا تو کہا بیٹی غلام تو دے سکتا ہوں لیکن اگر غلام سے بہتر چیز عطا فرماؤں تو کیا فرمایا؟ غلام تو دے سکتا ہوں لیکن اگر بہتر عطا کروں تو فرمایا یا رسول اللہ پھر آپ کی مرضی۔ تو میرے آقا نے فرمایا فاطمہ جب بھی نماز فرض پڑھا کرو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، یہ تمہارے لیے غلام سے بھی زیادہ کارگر ہوگا۔ اسی تسبیح کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ حضرت محترم یہ نبی نے سیدہ فاطمہ کو عطا کیا تھا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی بیٹی اگر آئے اور تکلیف کا مظاہرہ کرے کسی وجہ سے، اور اگر اس کے شوہر کی وہ حیثیت نہیں ہے تو ہمارا طریقہ کیا ہے؟ بیٹا تو تکلیف میں ہے، بغیر کسی تحقیق و جانکاری کے ہم اپنی بیٹی کی سن کر کبھی اتنا دخل دے دیتے ہیں کہ زندگی میں نہ اتفاقیاں پیدا ہو جاتی ہیں، زندگی میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ بلکہ باپ کو چاہیے کہ جب تک عقل نہ جانے تب تک اپنی زبان نہ کھولے۔ اگر تحقیق ہو جائے کہ داماد ظالم ہیں تب تو وہ اس پر سزا عائد کرے، اور حضرات اگر وہ صبر کرتا ہے، درکنار کرتا ہے اس وجہ سے کہ میری بیٹی کی زندگی خوشحال رہے، تو اس باپ نے سنت مصطفیٰ پر عمل کیا ہے، تعلیم مصطفیٰ پر عمل کیا ہے۔ اور بعض اوقات جب بھی گھر تباہ ہوئے ہیں تو زیادہ تر اس میں ماں باپ کا ہاتھ نظر آیا، بیٹی کے ماں باپ کا ہاتھ نظر آیا، سب سے زیادہ ماؤں کا، کہ یہ بہت جلدی جو ہے وہ اکسائٹ ہو جاتی ہے کہ یار ایسا ہوا، بغیر کسی جان کے جو مرضی آئی پھر بولنا شروع۔ یہ سیدہ فاطمہ کی سیرت سے تعلیم ہمیں لینا ہے۔ میرے آقا نے تسبیح عطا فرما دی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیا تھی؟ بچپن مسائل و آلام میں گزرے، اور نکاح کے بعد بھی آپ کی زندگی کا حال یہ تھا کہ 3 دن کھانے کو گھر میں نہیں ہوتا، 3 دن نہیں، 3 دن بھوکے رہتی۔ لیکن اس بھوک میں بھی سخاوت یہ کہ جب بھی کوئی دروازے پر آتا جو کچھ ہوتا عطا کر دیتا، جو کچھ ہوتا عطا کر دیتی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ میرے آقا بیٹھے، کہا فاطمہ بتاؤ حال کیا ہے؟ تو چونکہ چہرہ دیکھ کر میرے آقا سمجھ تو گئے تھے، اور فاطمہ الزہرا نبی کی بیٹی ہے، اور نبی بھی وہ جو عالمے گئے جو دلوں کے حال جانے، بھلا فاطمہ ان سے کیا چھپا سکتی تھی؟ تو سیدہ فاطمہ فرماتی ہے یا رسول اللہ حال تو ٹھیک ہے لیکن 3 دنوں سے کچھ کھایا نہیں۔ کیا فرمایا؟ حال تو ٹھیک ہے لیکن 3 دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ جب سیدہ فاطمہ نے یہ کہا تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اتنا کہہ کر میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرو اور اپنے رب سے مانگو۔ سیدہ فاطمہ نے ہاتھوں کو بلند کیا، رب سے کہا اے رب میری اور میرے بچوں کی بھوک دور فرما۔ بس اتنا کہہ کر جب آپ فارغ ہوتی ہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں اے فاطمہ جاؤ اس کوٹری میں جہاں تم کھانا پکاتی ہو، دیکھو تو ذرا کچھ ہو تو لے آؤ۔
کیا فرمایا؟ جاؤ دیکھو تو ذرا کچھ ہو تو لے کر آ جاؤ۔ جب سیدہ فاطمہ پہنچی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ایک بڑا سا پیالہ جس میں سالن ہے، ایک گوشت کا بڑا ٹکڑا ہے، اور پھر طرح طرح کی نعمتیں اور مشک کی خوشبو اس کمرے سے چل رہی ہے، اسے اٹھا کر میرے نبی کی بارگاہ ہمیں لائی اور فرمایا یا رسول اللہ یہ کھانا مجھے نہیں معلوم کہ کہاں سے آیا۔ کہا اے فاطمہ تیری دعا میں وہ اثر ہے کہ تم نے دعا فرمائی، خدا نے جبریل کو حکم دیا کہ میری فاطمہ نے مانگا ہے، جاؤ عطا کر دو، مانگا ہے عطا کر دو۔ اب میں اس واقعے کو بتا کر ایک طرف آپ کا ذہن لے جانا چاہتا ہوں۔ آج بھی کئی بدبخت ایسے ہیں جن کے چہرے دیکھو تو کئی دن ہمیں کھانا نہ کھلے، جو عمامے اور بڑی بڑی ٹوپیاں اور جبہ پہننے کے باوجود بھی ایک عام سنی مسلمان سے بدتر نظر آتے ہیں، لیکن ان کے جملے کیا ہوتے ہیں کہ یہ جو کربلا کی داستان تم بیان کرتے ہو، یہ داستان حقیقت میں من گھڑت ہے۔ یہ کربلا میں جو واقع ہوئے یہ درست نہیں تھی، اگر اتنے مختار تھے تو پھر منگوایا کیوں نہیں؟ اپنی مدد کے لیے کسی کو بلایا کیوں نہیں؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں اختیار دیکھ لو کہ ابھی ہاتھ اٹھایا جنت سے کھانا چلا آیا، اگر یہ نل کربلا میں کھل جاتے تو پھر حضرات ہم تو باطل جانے یہ پہنچتے کیسے؟ یہ نل کھلے ہی تو نہیں، ورنہ اختیار تو یہ تھا کہ دل میں دعا مانگے تو جبریل جنت سے نعمتیں لے کر آئے۔ یہ عذاب تو اہل بیت کو خدا نے دی تھی، تو گویا سیدہ فاطمہ نے خود کھایا، اپنے بچوں کو کھلایا۔ اور پھر حضرات ایک وقت اور بھی آپ کی سخاوت دیکھیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دونوں بچے، اصل میں آپ کے کل 5 بچے ہوئے۔ کتنے؟ 5 بچے، ایک امام حسن، دوسرے امام حسین، تیسری سیدہ زینب، ایک پھر بیٹی ہیں ام کلثوم، اور پھر ایک محسن ہے آپ کے بیٹے کا نام۔ لیکن یہ 2 بچے شیر خاری عمر میں انتقال ہو گئے، اور یہ تینوں بچوں نے سیدہ فاطمہ کی چادر تلے تربیت پائی، مولا علی کی تعلیم سے آشنا رہے، اور پھر اس تعلیم کا جلوہ جو کربلا میں دکھایا تھا وہ آئے گا وقت تو میں بتاؤں گا کہ سیدہ زینب نے کیا کیا تھا، اور حسنین کریمین کی قربانی سے تو سب واقف ہیں۔ بہرحال تو یہ بچے بیمار ہو گئے، جب یہ بچے بیمار ہوئے تو منت مانگی سیدہ فاطمہ اور مولا علی دونوں نے، کیونکہ طبیبوں سے بھی ٹھیک نہیں ہوتے، اور ظاہر ہے کہ یہاں بھی عقل میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جو دعا کرے جنت سے کھانا آ جائے، دعا کرتی بچے شفایاب ہوتے، طبیبوں کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن چونکہ ہر کام جو ہے اس میں کرامت نہیں ہوتی، یا بتانا یہ اللہ والوں کا طریقہ نہیں ہوتا، بلکہ امت کو تعلیم بھی دینا تھا۔ امت کو تعلیم، اور کتنی پیاری تعلیم دی ہے یہ سنیں۔ جب بچے بیمار ہو گئے تو دونوں میاں بیویوں نے منت مانی کہ ہم 3 دن روزہ رکھیں گے، اللہ کو انہیں صحت دے دے۔ کیا منت مانی کہ ہم 3 دن روزہ رکھیں گے، اللہ کو انہیں صحت دے دے۔ اب سنیں، علماء فرماتے ہیں منت اگر مانی جائے تو خدا سے، منت اگر ہوتی ہے تو خدا سے، اور منت یا تو اعتکاف کی ہوگی، یا روزے کی ہوگی، یا صدقے کی ہوگی۔ یہ 3 طریقوں کی منت ہوتی ہے۔ لیکن کسی درگاہ میں پنی یا تالا مار دینا، وہاں کی خوبصورت گرل جو بیچارے وہ درگاہ کے خدام بناتے ہیں، تم اتنی پنی اور دھاگے، اچھا کچھ ملا نہیں، اگربتی کی پنی اٹھائے وہی بات کیا ہے، اور اسی پر نہ جانے کون سی منت ہم پڑھ کر آ جاتے ہیں، یہ ہماری منت ہے۔ تالا لگائے اور بدبختی لے کر چابی بھیج دیے، تالا لگا کر چابی بھیج دیے کہ خداموں کو دے آؤ کہ جب تمہارا کام ہو جائے بیچارے کھول کر اسے صاف کر لیں۔ تو یہ ہماری منت ہے۔ پھر منتیں اور بھی ہماری کیا تھی کہ اگر یہ بچہ صحیح ہو اجمیر میں جا کے ٹکلا کرائیں گے، یعنی اجمیر لے جا کر اس کے بعد اتروائیں گے۔ بعضوں نے میت مانی کہ اتنی بڑی ہنسی پہنانا ہے گلے میں، اور 7 سالوں تک۔ ابھی تو اللہ کا احسان ہے کہ لوگوں کے اندر کچھ علم آ گیا تو وہ فسق و فجور سے بچ گئے، ورنہ اچھے بھلے انسان کو شیر بناتے تھے، اچھے بھلے انسان کو شیر بناتے تھے۔
اور کہتے ہیں یہ 7 سال بنے گا. وجہ یہ ہے کہ ہم نے منت مانی. غازیوں سے منت مانتے ہیں لوگ، کہتے ہیں ہماری منت ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ منتوں کا یہ کانسیپٹ بالکل نہیں ہے. منتوں کا یہ کوئی طریقہ نہیں، بلکہ منت جو ہے وہ خدا سے مانی جائے. منت یا تو روزہ ہو، نماز ہو، نوافل ہو، صدقات ہو، ان کی منت مانی جائے. اور یہ طریقہ بھی مولویوں کا ایجاد کرتا نہیں ہے، بلکہ یہ طریقہ بھی مولا علی نے ہمیں دیا ہے. تو حضرات گرامی، آپ نے منت مانی 3 دنوں تک روزہ رکھے. جب 3 دنوں تک روزہ رکھے تو حال یہ ہے کہ سحری اور افطار کا بھی انتظام نہیں ہوتا. نہ سحری کا انتظام، نہ افطار کا انتظام. سیدہ فاطمہ کھجورے کھاتی، اپنے شوہر کو دیتی، پانی پیتے، سحری ہوتا. اور شام کے وقت افطاری کے انتظار میں ہوتی تو گھر میں جو کچھ بچا کچا جو یا گندم ملتے تو اسے پیس کر آپ روٹیاں بنا لیتی، اور وہ روٹیاں بنا کر افطار کے لیے آپ رکھتی. ساتھ میں ان بچوں کو بھی شریک کراتی جن کے لیے روزہ تھا. لیکن حضرات تینوں دن سخاوت کا حال یہ ہے کہ عین افطار کے وقت ایک سائل دروازے پہ آ کر کہتا ہے، اے بنت رسول، آپ کا سائل ہوں، سوال کرتا ہوں، بھوکا ہوں، اگر کچھ ہے تو عطا کر دیں. اور حضرات کسی کو معلوم نہیں تھا، یہ بات ہمیں ماننی ہوگی. سائل کبھی تو دروازے پر جا رہے ہیں، اگر معلوم ہوتا کہ یہ بھوکے خود ہیں تو کوئی فقیر مانگنے نہیں جاتا. گویا بھوکے بھی رہے اور کسی پر ظاہر بھی نہ کیا. تینوں دن وہ فقیر پہنچا. ابھی افطاری کے لیے محض روٹی ہے جسے پانی میں یا کھجور کے شوربے میں ڈبو کر افطاری کرنا ہے. لیکن جیسے ہی سائل نے صدا لگائی تو ایک روٹی دے کر کام ختم ہو سکتا تھا، لیکن پوری کی پوری روٹیاں جو افطاری کے لیے اٹھا کر مانگنے والے کو عطا کر دی اور خود پانی پی کر افطار کرتے. پھر رات بھر بھوک میں گزر جاتی. یہ قناعت تھی، یہ سخاوت تھی. گویا ہمیں تعلیم ملی ہے کہ رب نے اگر تمہیں عطا کیا ہے اور اپنے دسترخوانوں کو جب تم وسیع کرو تو یاد رکھو، اگر تم فقیر نہ ملے تو پڑوسی کو یاد کر لو، اپنے ہمساؤں کو یاد کر لو، غرباء اور مساکین کا خیال رکھو. اگر یہ طریقہ تمہارا رہے گا تو خدا کی قسم کبھی بھی غربت تمہیں نہیں گھیرے گی. اور جو اچھا کھائے اور جن کے پڑوسی بھوک سے تڑپے تو پھر حضرات ان کی نسلوں میں غربت نہیں سیکھے گی. یہ تعلیم ملی سخاوت کی فاطمہ کے دروازے سے، مولا علی کے دروازے سے. جائز کمائی سے اچھے سے اچھی غذا کا استعمال کریں. ہرگز میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ تم بھی افطاری میں کھجور یا سوکھی روٹی کھاؤ. یہ تعلیم امت کو دینا تھا، ورنہ جب ایسے ارادہ دل میں کرے تو جنت سے کھانا ہے. اگر دسترخوان افطاری میں بس سوچ لیں کہ رب عطا کر دے تو پھر کیا نہیں آتا. لیکن امت کو تعلیم دینا تھا کہ میری امت دیکھ لے کہ یہ کسی اور کی بیٹی نہیں بلکہ مصطفیٰ کی بیٹی کی تعلیم ہے. اور عورتوں کے اندر سخاوت کا جذبہ پیدا ہو، جو کہ بخل اور بخالت سب سے زیادہ عورتوں کے اندر پائی جاتی ہے. اچھا مرد سخی ہو بھی تو ہماری ماں بہنیں کہتی ہیں اتنا دے دیا، ضرورت کیا ہے، اتنا تو ہو گیا، کافی تھا. تو یہ ان کے لیے تعلیم ہے کہ سیدہ فاطمہ کی سخاوت تھی. حضرات گرامی اور دیکھیں طریقہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، امام حسین نے نئی قمیص پہنی ہوئی تھی اور ایک عورت اپنے بچے کو بغیر قمیص کے دروازے پر لے آئی. کہا اگر حسن و حسین کا صدقہ ہو تو عطا کر دے. ہمارے اور تمہارے دروازے پر کوئی آئے تو کیا دیتے؟ جا کر کبٹ کھولتے، کوئی پرانا قمیص بچوں کا پھٹا ہوا ڈھونڈتے، نکال کر کسی غریب کو دیتے. لیکن سیدہ فاطمہ نے سوئے ہوئے حسین کے جسم سے نیا قمیص اتارا اور اتار کر اسے ہبا کر دیا، اسے دے دیا. جب اس نے لی تو دیکھا کہ حسین کے جسم سے اترا ہے. تڑپ کر کہی، اے بنت رسول، آپ کی سخاوت پہ لاکھوں سلام. حقیقت ہے کہ آپ سخی ابن سخی ہیں. تبھی تو میرے امام نے کہا کون کہتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ
صبر، قناعت، پرہیزگاری کیا ہے. اس لیے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے، بالکل مختصر میں سماپت کر لیں. آپ کی قناعت کا حال یہ ہے کہ جب ابتداءً آپ مدینے میں آئی تھی، ابتداءً ابھی مولائے کائنات شیر خدا کی زوجیت میں ہے یا نہیں، مورخین نے اسے واضح نہیں کیا اس باتیں کو بیان کرتے وقت. میرے آقا بھی 3 دن سے بھوکے تھے، سیدہ فاطمہ بھی 3 دن سے بھوکی ہیں. مولا علی کا یہ حال نہیں ہوگا اگر نکاح ہو چکا ہے. تو میرے آقا کی بارگاہ میں ابو بکر و عمر آئے ملاقات کے لیے، اور پتہ یہ چلا کہ یہ بھی 3 دنوں سے بھوکے تھے، کیونکہ مکہ سب کچھ چھوڑ رہے تھے. 3 دنوں سے یہ بھی بھوکے تھے. تو مشورہ کیا کہ ہم بھوکے ہیں، اب اس بھوک کا اگر مداوع کرنا ہے، اسے ختم کرنا ہے، تو چلو دربار مصطفیٰ میں مصطفیٰ کی زیارت کریں گے، بھوک ختم ہو جائے گی. صحابہ اسی غرض سے چلے. جب میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے تو فرماتے ہیں کہ چہرے پر بھوک کے اثرات تھے، لہجہ نرم ہو چکا تھا، آواز میں کپکپاہٹ تھی. میرے آقا کا جسم ادھر اور لہجہ دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ آپ نے بھی 3 دنوں سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، کچھ نہیں کھایا. ایک صحابی اور حضرت عبداللہ ابن جابر وہ بھی چلے آئے اور گفتگو چلی رہی تھی کہ افراد دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ انصاری. فوراً گھر گئے، اپنی بیوی کو کہا کہ جو کچھ گھر میں ہے بناؤ، میں مصطفیٰ کو دعوت پر لاتا ہوں. یہ کہہ کر وہ اپنی بیوی کو لوٹ آئے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لے چلیں اور میرے گھر کھانا تناول فرمائیں. میرے آقا نے دعوت قبول کی اور تنہا نہیں، اپنے صحابہ جو بھوکے تھے انہیں بھی دعوت دی. کہا چلو انہوں نے دعوت کی. میرے آقا جب دسترخوان پر بیٹھے تو دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد وہ صحابی انہوں نے کھجور کے چند گوشے رکھ دیے. میرے آقا خود بھی کھاتے، اپنے صحابہ کو بھی تقسیم کرتے. انہوں نے ایک پیالے میں سالن اور چند روٹیاں جب لا کر رکھی، صحابہ بیٹھے تھے. اتنی بھوک میں بھی ادب مصطفیٰ کہ کسی کی ضرورت نہیں کہ ہاتھ بڑھا کر اٹھا لیں. میرے آقا بیٹھے تمام صحابہ کے ساتھ. میرے آقا نے ایک روٹی اٹھائی، سالن سے کچھ 2-4 بوٹیاں اس روٹی پر رکھ کر اپنے ایک خادم کو کہا کہ جاؤ اسے ہمارے گھر لے آؤ کہ میری بیٹی فاطمہ بھی 3 دنوں سے بھوکی ہے اور اس نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے. سنیں یہ واقعہ ہے کہ بھوکی بوٹی ہے لیکن مطالبہ نہیں ہے. اتنی مشقتوں کے بعد یہ مدد ہم تک پہنچا، ان قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے. یہ سیدہ فاطمہ کی قناعت تھی، لیکن اس کے بعد صبر کا عالم یہ ہے کہ زبان پر جنبش نہیں، زبان پر شکوہ نہیں ہے. حضرات پوری زندگی سیدہ فاطمہ نے اسی عالم میں گزاری ہے. اور پھر حضرات آپ کے واب، آپ کے دبدبے کا حال یہ تھا کہ بچپن میں حسن و حسین کھیلتے کھیلتے کسی اور محلے میں نکل گئے. امام حسین بالخصوص اور امام حسن سے جدا ہو گئے. امام حسن نے چاروں طرف دیکھا، جب امام حسین نظر نہیں آئے تو پلٹ کر گھر آئے اور اپنی ماں کو کہا امی جان بھائی حسین نظر نہیں آتے، میرے ساتھ کھیل رہے تھے، اچانک دوسری گلی میں گئے اور پھر غائب ہو گئے. تو چونکہ بچے کھیلتے کھیلتے وہ کسی اور محلے میں نکل گئے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ خبر ملی تو آپ بے چین ہو گئے، اور اتنی بے چین کہ آپ نے پہلے جب خبر ملتی ہے ماں کو کہ بیٹا گم ہو گیا تو اس کا ہاتھ کیا اور دماغ کام کرتا ہے. اس عالم میں آپ مارے جوش کے اپنے دروازے کے قریب آئی اور جیسے ہی قدم باہر نکالنا تھا محبت حسین میں قدم اندر لے دیا. مصطفیٰ کی شریعت یاد آ گئی کہ شوہر گھر پر نہیں ہے، بغیر اجازت گھر سے قدم نہیں نکالوں گی. اور یہ عمر شرعی ہے. بیٹے کے گم ہونے کی خبر راوی کہتے ہیں 1 مرتبہ نہیں 70 سے زیادہ مرتبہ آپ اپنے دروازے کے قریب آتی اور لوٹ کر واپس چلی جاتی، پھر قریب آتی لوٹ کر، لیکن قدم باہر نہیں نکالا. پھر حسن کو کہا جو کہ امام حسن بھی بچے ہیں
کہا بیٹا جاؤ تم ہی اپنے بھائی کو ڈھونڈو۔ امام حسن آواز لگاتے ہیں یا اخی، اپنے بھائی کو آواز لگاتے ہیں یا حسین، آواز لگاتے لگاتے آپ وادی مدینہ سے باہر نکلے۔ جب باہر نکلے تو ایک ہرن کا آنا ہوا۔ کس کا؟ ایک ہرن کا آنا ہوا۔ امام حسن مجتبیٰ کو بچپن میں مصطفیٰ نے تحفے میں ہرن عطا کی تھی، تو وہ جانتے تھے کہ انسان تو انسان، جانور بھی ہمارے مہم ہے۔ پوچھ لیا اے ہرن، کیا میرے بھائی حسین کو دیکھا ہے؟ تو وہ ہرن زبان حال سے کہتی ہے کہ ہاں فلاں فلاں صلاح نامی ایک یہودی، اس نے آپ کے بھائی کو فلاں فلاں جگہ لے کر اپنے مکان میں رکھا ہوا ہے۔ امام حسن بڑی جرأت کے ساتھ اس جگہ پہنچے، اور اس جگہ پہنچنے کے بعد اس یہودی کے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ کہتے ہیں کہ اے شخص میرے بھائی کو واپس کر دے۔ تو وہ یہودی کہتا تم کون ہو؟ کون ہو؟ تو علی کا شیر دروازے پر کم سے ہو کہتے ہیں میں کون ہوں؟ تو مجھے نہیں جانتا؟ اگر جاننا ہے تو سن، میں علی شیر خدا کا بیٹا ہوں، مصطفیٰ محمد رسول اللہ کا نواسا ہوں۔ میری بیٹی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء اہل الجنہ، یعنی جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ میرا نام حسن، جسے تم نے رکھا ہے وہ حسین ہے۔ جب فصاحت و بلاغت میں عربی زبان میں اپنا تعارف کرایا تو اس کے اندر ہیبت تاری ہو گئی۔ کہا سن، تاخیر نہ کر، جلدی کر۔ اگر تم نے تاخیر کی اور یہ خبر میری والدہ تک پہنچ گئی، اور اگر جلال میں انہوں نے تیرے لیے بددعا کر دیا، تو روئے زمین پر یہودیت کی نسل ختم ہو جائے گی۔ انہیں واپس کر۔ یعنی امام حسن بتا رہے ہیں کہ فاطمہ اگر بددعا کر دے جس کے لیے، تو اس کی نسلوں کو تباہ کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا حسین، یا حسین۔ حضرات گرامی، سیدہ فاطمہ الزہرا کو بے شمار اختیارات رب کائنات نے عطا فرمایا۔ چلیے کئی ایک واقعات ہیں کہ جنت سے آپ کے لیے نعمتیں آئی، جنت سے آپ کے لیے جوڑا آیا، اس کے لیے وقت بڑا سارا درکار ہے۔ بس اتنا سنیں کہ پوری زندگی سیدہ فاطمہ نے اپنے باپ کی تعلیم اور اپنے شوہر کی فرما برداری میں گزاری، اور اپنے بچوں کی تربیت ایسے کی ہے کہ ایک بیٹا عز الاسلام بنا، ایک مصلح الامہ بنا، اور ایک بیٹی کی جرأت کا حال یہ ہے کہ لاشوں کو دیکھنے کے بعد بھی شریعت کی پاسداری نہیں چھوڑی، بلکہ شام کے محلوں میں بھی اپنی ناموس پر ہونے والے حملے کا وہ دفاع کرتی نظر آئی۔ اور حسین کے نام پر، دین مصطفیٰ کے نام پر، اسی بیٹی زینب نے اپنی پوری نسل کو قربان کر دیا۔ تبھی آپ فاطمی سید سنیں گے، حسینی سید سنیں گے، آپ حسنی سید سنیں گے، لیکن آپ نے کبھی زینبی سید سنا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ سیدہ زینب نے کربلا میں اپنی نسل لٹا دی تھی، اپنی نسل کو راہ خدا میں قربان کر دیا تھا۔ یہی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ہے، ایسی تربیت اپنے بچوں کی فرمائی۔ اور پھر حضرات، جب آپ کا وقت آخرت قریب آیا، رخصت ہونا تھا دنیا سے، نبی کے وصال کے 6 ماہ کے بعد 11 ہجری 3 رمضان کو سیدہ فاطمہ الزہرا کا بھی وصال ہوا۔ جب آپ کے وصال کا وقت قریب تھا تو وہ واقعات عاشق تو نہیں بیان کر سکتے کہ حسنان کریمین سیدہ زینب کو اپنے پہلو میں بٹھایا ہے، دن بھر کے تمام کام و کاج کو پورا کر دیا، اور پھر اپنے شوہر کے انتظار میں ہے۔ حضرت علی کو جب خبر ملی کہ بڑی علیل ہے، آنکھوں میں آنسو بھرے مولائے کائنات بھی آئے۔ اب وہ گھرانہ کہ جن کو میرے آقا اور خود خدا کہے کہ ان کے دامن کو تھامنے والا جنتی ہے، نجات پایا ہوا ہے، جنہیں پنجتن کہا جائے، جن کی روحانیت
اور جن کی عظمت کا حال یہ ہے کہ ملائکہ ادب کریں، وہ بیٹھے ہیں ایک ہی چھت کے نیچے، اور سیدہ فاطمہ چارپائی پر ہے۔ سیدہ فاطمہ پہلے اپنے شوہر سے مخاطب ہوتی ہے اور کہتی ہے میرے سرکار مجھے معاف کر دیجیے گا کہ اگر اس مختصر سی زندگی میں اگر میں نے آپ کی زوجہ بن کر کوئی کمی کی ہو، آپ کے حقوق کو اگر پامال کیا ہو تو مجھے معاف کر دیں۔ جب یہ سنا تو مولا علی جو شیر خدا ہے آپ کی ہستیاں بن گئے، اور رونے کا طریقہ مورخین بیان کرتے ہیں کہ ہستیاں آپ لیتے جاتے اور سیدہ فاطمہ کی باتوں کا جواب دیتے جاتے۔ پلٹ کے مولا علی ہاتھوں کو تھام کر کہتے ہیں اے فاطمہ میں خوش نصیب ہوں کہ رب نے مجھ پر کرم یہ فرمایا کہ مجھے مصطفیٰ کا داماد بنایا، مصطفیٰ کا بھائی ہونے کے شرط ادا کیا، اور ان تمام نعمتوں پر میں فخر نہیں کرتا، سب سے زیادہ فخر تو مجھے یہ ہے کہ تم میری زوجیت کرو۔ آپ نے یہ تمام چیزیں فرمائی، آپس میں کئی ساری باتیں، تربیت سے اولاد کے خیال کی رغبت دلائی، زینب کا خیال، حسین کا حسن کا خیال رکھنا، اور حضرات ایک جملہ جب میں پڑھ رہا تھا کتاب میں تو یہ جملہ بھی تھا کہ آخری وقت بھی سیدہ فاطمہ فرماتی ہے اے علی اگر رب تمہیں عمر دے تو میرا بیٹا حسین جب کربلا میں بے سر و ساماں ہوگا تو اس کی امداد کے لیے پہنچنا، جب زینب کے سر سے چادر چھینی جائے گی تو اس کی امداد کے لیے پہنچنا۔ گویا فاطمہ الزہرا کو وہ صدمہ نہیں تھا، اور وہ صدمہ اس لیے تھا کہ حسین کے پیدا ہوتے ہی میرے آقا نے بیان کیا، بتایا تھا ایک دن ہوگا کربلا میں کہ ان کے سروں سے چادر چھینی جائے گی، انہیں بے سہارا قتل کر دیا جائے گا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کا وقت قریب آ گیا، آپ نے چند وصیتیں کی، اور وہ وصیت یہ کہ میرا جنازہ میرے شوہر پڑا ہے۔ ایک حضرت اسماء بنت امیہ کہے ایک بادی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فاطمہ الزہرا کی غلام، انہیں وصیت کی تھی کہ آپ کو وصیت کیے جاتی ہوں کہ مجھے غسل آپ کو میرے شوہر دیں، لیکن روایت میں یہ ہے کہ اس وقت آپ کو غسل دیا گیا کہ نہیں۔ ایک روایت دوسری یہ ہے کہ آپ نے اپنے وصال سے پہلے خود غسل فرما دیا تھا، اور غسل کرنے کے بعد کفن بھی زیب تن کر لیا تھا، کفن بھی، اور قبلہ روح ہو کر لیٹ گئی تھی، اور پھر اسی حالت میں گفتگو کی اور آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ لیکن حضرات گرامی آپ کی روح جو قبض ہوئی اس کا بھی ایک واقعہ روح البیان کے اندر بیان کیا گیا ہے، تفسیر روح البیان میں، کہ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے جب رب نے حکم دیا ملک الموت کو، حضرت اسرائیل کو، کہ جاؤ فاطمہ کی روح قبض کر لے آؤ، تو تفسیر روح البیان میں ہے کہ ملک الموت نے کہا، منع فرما دیا، کہا اے اللہ رب العزت یہ ہم سے نہ ہو، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ اب پھر یہاں کسی بدبخت کی عقل میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ فرشتے تو خدا کے حکم کے پابند ہوتے ہیں، پھر خدا کو منع کیسے کیا؟ تو حضرات یہ عظمت فاطمہ بتانا تھا، محض عظمت فاطمہ بتانا تھا۔ اسی لیے تو راوی کہتے ہیں کہ ملک الموت نے روح قبض نہیں کی، بلکہ سیدہ فاطمہ کی روح خود خدائے پاک نے قبض فرمائی تھی۔ سیدہ فاطمہ کا وصال ہو گیا، بچے یتیم، مولا علی کو بڑا صدمہ ہوا، اور پھر حضرات آپ نے اپنی باندی کو ایک وصیت یہ بھی کی تھی کہ کچھ ایسا انتظام کرنا کہ میرے جنازے پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ حضرات یہ پردے کا عالم کے جنازے ڈولے پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ آپ سوچیں ہم کہاں ہیں آج جو کالی چہروں پر دنیا ہے وہ صرف سیدہ فاطمہ کی تعلیم کو پسے پش ڈالنے کی وجہ سے۔ جو تم دانشور بنے پھرتے ہو اور کہتے ہو کہ تربیت دو نگاہوں سے کیا ہوتا ہے، یاد رکھو کہ تمہارا باپ اور ہمارا باپ ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، بڑا سائنسداں ہو سکتا ہے،
لیکن مولا علی کی طرح نہیں، اسی لیے کہ جس کی تربیت میں زندگی فاطمہ نے گزاری ان کے شوہر کو منبع علم کہا جاتا ہے، اور میرے آقا نے فرمایا یہ علم کے دروازے ہیں۔ تو بتاؤ ان سے زیادہ عقل ہم لگاتے ہیں، ہم بے پردہ جوان بہن بیٹیوں کو گھماتے ہیں۔ حضرات یہی ہمارے لیے سبب ہے جو آج کالی کرنا سیدہ فاطمہ۔ اچھا بیچ میں رواج تو یہ بھی تھا کہ مردوں کے تو چہرے مردوں کے، اگر عورت کی منگل ہوئی ہے تو اس کا بھی چہرہ دکھایا جاتا ہے۔ کئی جگہ قبرستان میں کئی ایک مقام پر لوگوں نے چہروں کی زیارت کرائی، بعد میں منع کرنے پر مان گئے۔ کچھ لوگ آج بھی سرزمین پر ہیں اٹل کہ وہ انتقال کے بعد چہرے کی زیارت، اللہ کے بندے زندگی بھر تو نہیں کروایا، کم سے کم جاتے جاتے تو اس کی حفاظت ہو جائے۔ سیدہ فاطمہ نے کہا کہ ایسا انتظام کرو، تو ان کی باندی نے مشورہ دیا کہ یہودیوں کے یہاں جب میت ہوتی ہے تو وہ ایک ڈولی کی طرح بناتے ہیں، اور جب یہ مشورہ سنا تو کہا میرے جنازے کو بھی اسی طرز پر لے جانا تاکہ کسی کی نظر میرے ڈولے پر بھی نہ پڑے۔ اسی طرز پر آپ کا جنازہ اٹھایا گیا، اور ایک وصیت یہ تھی کہ میری موت کی اطلاع عام نہ ہو، یعنی میرے قریبیوں کے علاوہ کسی کو میری موت کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ مولا علی نے نماز جنازہ اور وصیت کی کہ رات کے وقت میرا جنازہ اٹھے اور مجھے جنت البقیع میں دفن کر دیں۔ رات میں آپ کی نماز جنازہ علی شیر خدا نے پڑھائی، رات ہی میں آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرات یہ تھی سیدہ فاطمہ کہ جن کے دودھ اور جن کی تربیت کا اثر ہے کہ آج ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر علن اعلان اپنے دین کا پرچار کر رہے ہیں۔ اگر فاطمہ کی یہ تربیت نہ ہوتی تو شاید یہ متبرک دین ہم تک نہیں پہنچتا۔ یہ صدقہ خاتون جنت کا ہے کہ آج ان کے لالوں کے صدقے ہمیں اللہ کے رسول کے ذکر کی توفیق ہو رہی ہے۔ اللہ سیدہ فاطمہ کے صدقے ہمارے بیٹھنے کو، ہمارے حاضر ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔